یہ جو مسلسل در اصحاب رسول پر قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، در حقیقت سبق سیکھا ہے حضرات صحابہ کرام سے، در حقیقت یہ درس ملا ہے درسگاہ ابو بکر صدیق سے کہ جب محبت رسول میں صحابہ گرفتار ہو گئے، اب پورے زمانے سے وہ بیزار ہو گئے، جب در رسول پر حضور کے صحابہ آ گئے، اب ہر در سے ہر گھر سے نظروں کو ہٹا لیا، چہرہ دیکھا تو صرف مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اور اسی لیے تو ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا زندگی کی تمنا کیا ہے؟ کہا ایک ہی تمنا ہے، آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا۔ آنکھ میری ہو چہرہ مصطفیٰ کا ہو، یہ تو ابو بکر صدیق کی بات ہے جو امام الصحابہ بھی ہیں، انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بڑے مومن بھی ہیں۔ یہاں پہ تو دوسرے صحابہ کا درجہ یہ ہے، جب ایک صحابی زخموں سے چور میدان جنگ میں گرا ہوا اور اس کا چہرہ خون میں ڈوبا ہوا، اس کو جا کے کسی نے پوچھا بتا اسلم ہے تیری آخری تمنا کیا ہے؟ کہا ایک ہی تمنا ہے، اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ۔ ایک ہی تمنا ہے، اٹھا کے مصطفیٰ کے قدموں میں لے جاؤ۔ اس صحابی رسول کو اٹھا کر جب حضور کے قدموں میں رکھا گیا، روایات میں ہے اس کی جان نکلنے کے قریب تھی، جب اس نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اپنے زخم بھول گیا، حضور کے چہرے کو دیکھنے میں ایسا مگن ہوا کہ اپنے رخسار کو زمین سے گھسیٹ کر حضور کے نالین پاک پر رکھا، وہیں پہ قربان ہو گیا۔ یہ تو حضور کے اس صحابی کی محبت ہے جو ابو بکر صدیق سے نیچے ہے۔ ابو بکر صدیق کی محبت کے کیا کہنے کہ میرے مدنی آقا نے خود ان کے لیے فرمایا جتنا مجھے دنیا میں ابو بکر کے مال نے نفع دیا اتنا مجھے کسی کے مال نے نفع نہیں دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے صحابہ کو مسجد نبوی میں جمع کیا، اور پاک پیغمبر نے سب صحابہ کو جمع فرما کر یہ جملے ارشاد فرمائے تم میں سے کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو تو لے لے، محشر میں مجھ محمد سے سوال نہ کرے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، کہتے یا رسول اللہ آپ نے مجھے فلاں موقع پر چھڑی ماری تھی، کیا میں چھڑی مار کر آپ سے بدلہ لے لوں؟ میرے مدنی کریم نے فرمایا آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آیا تو حضور نے فرمایا اس کے ہاتھ میں چھڑی دو، یہ مجھ محمد سے بدلہ لے کے اپنا حساب چکتا کر لے۔ صحابی قریب پہنچا، صحابہ اس کو دیکھنے لگے کہ ہماری موجودگی میں تو حضور کو چھڑی مارے گا۔ کہتے جب حضور نے فرمایا ہے کہ بدلہ لے لو تو بدلہ لینے کے لیے تو آیا ہوں۔ پاک پیغمبر کے قریب پہنچا، چھڑی اس کے ہاتھ میں دی گئی۔ حضور مسجد نبوی کے ممبر پہ تشریف فرمائیں، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، اور پاک پیغمبر کے قریب آ کے کہنے لگا اے مصطفیٰ کریم آپ نے فرمایا بدلہ لے لو، بدلہ تو تب ہوگا جب وہی صورتحال آپ کی ہو جو میری تھی۔ آپ نے جب مجھے چھڑی ماری تو میرے بدن پر قمیص نہیں تھی، آپ نے تو قمیص پہنی ہوئی ہے، اب میں آپ کی قمیص پر چھڑی ماروں تو یہ بدلہ تو پورا نہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شان مبارک سے چادر کو ہٹا دیا، اور پاک پیغمبر نے فرمایا آ جاؤ بدلہ لو، حساب برابر کرو۔ جب یہ قریب پہنچا تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی، کہا ہماری گردن اتار، ہمیں تکلیف نہ ہوگی، لیکن ہماری آنکھوں کے سامنے مصطفیٰ کو چھڑی مارو گے، ہماری آنکھوں کے سامنے حضور پر تم چھڑی مارو، ہم سے برداشت نہ ہوگا۔ جب یہ حضور کے قریب پہنچا تو پاک پیغمبر کے قریب پہنچ کر چھڑی کو پھینک کر مہر نبوت کو بوسہ دے کے کہنے لگا یا رسول اللہ بدلہ لینے نہیں آیا تھا، آپ کا فرمان میرے کانوں میں موجود ہے، جس کا بدن محمد کے بدن سے لگ جائے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، میں بدلہ لینے نہیں بوسہ لے کر جہنم حرام کروانے آیا تھا۔
جو سوچو تو صحیح، جو بوسہ دے اور مصطفیٰ کے بدن سے بدن لگ جائے تو جہنم کی آگ حرام ہو جائے، اور مصطفیٰ جس کی گود میں آرام کرے، اور مصطفیٰ کریم کو جو کندھوں پہ اٹھا کے غار تک لے جائے، اور جو پیغمبر کو اپنی گود میں سلائے اور ڈنگ کھا کر بھی مصطفیٰ کو نہ جگائے، اور پاک پیغمبر پر ڈنگ کھا کر پہرا دیتا رہے، اس ابو بکر صدیق سے وعدہ ہے ابو بکر ڈنگ کھاتے رہیں گے، پہرا دیتے رہیں گے، ڈنگ کھاتے رہیں گے، پہرا دیتے رہیں گے۔ کبھی کالے نے ڈنگ حق نواز کو مارا، پہرا تو نہیں رکا، کبھی کالے نے ڈنگ ایثار کو مارا، پہرا تو نہیں رکا، کبھی کالے نے ڈنگ شعیب کو مارا، پہرا تو نہیں رکا، کبھی کالے نے ڈنگ ضیاء الرحمن کو مارا، پہرا تو نہیں رکا، کبھی کالے نے ڈنگ علی شیر حیدری کو مارا، پہرا تو نہیں رکا، کبھی کالے نے ڈنگ پچھلے جمعہ مسعود الرحمان عثمانی کو مارا، پہرا تو نہیں رکا۔ ڈنگ لگتے رہتے ہیں، کبھی گولی کی شکل میں، کبھی فور شیڈول کی شکل میں، کبھی گرفتاری کی شکل میں، ڈنگ لگتے رہتے ہیں، کبھی پابندی کی شکل میں، کبھی جیل کی شکل میں، کبھی لاپتہ ہونے کی شکل میں، حق کہنے کی پاداش میں ڈنگ لگتے رہتے ہیں، کبھی دہشت گردی کے تانے سننے کے نظر میں، کبھی کل عدم کہنے کی نظر میں، لیکن اس منبر سے آج تک جو آواز اٹھی ہے وہ در صدیق اکبر سے مصطفیٰ کے غلاموں کی اٹھی۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جب کالے نے ڈنگ ابو بکر کو مارا، ابو بکر پر اس کی کوئی دہشت نہیں تھی، ابو بکر کی دہشت کالے پر تھی، ابو بکر پر کالے کی کوئی دہشت نہیں تھی۔ کوئی شک نہیں ہے جب بھی میرے مدنی آقا غزوات میں نکلے حضور پر کسی کافر کی کوئی دہشت نہیں تھی، حضور کی دہشت کافروں پہ ہوا کرتی تھی۔ کوئی شک نہیں ہے غلامان مصطفیٰ کی دہشت کفار پہ ہوا کرتی تھی۔ کفار وچ تا ماں او جمعیا ہی نہیں جیڑا ساڈے نبی دے صحابہ تے دہشت پا سکے، اور آج بھی غلامان صحابہ کی دہشت ہے اور رہے گی، اور تمہاری کانپیں ٹانگتی رہیں گی۔ دشمنان اصحاب رسول، دشمنان اہل بیت رسول، تم نے مسعود الرحمان عثمانی کو ڈنگ مارا، آؤ آ کے چہرے کو دیکھتے ہیں، ڈنگ کھا کے مسکراتا ہوا گیا ہے۔ میں حیران ہوں، حدیث تو آپ نے سن رکھی ہے، جو جس سے محبت کرے قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس کا عملی منظر میں نے پچھلے جمعہ کو دیکھا، اعظم طارق سے محبت کرنے والے مسعود الرحمان کی شباہت کو دیکھ کر اعظم طارق کی دنیا کو یاد آتی تھی۔ رب تیری تقسیم پہ میں قربان، وہ مسعود الرحمان جو زندگی میں اعظم طارق کی یاد تھا، خدا کی قسم جب دنیا سے گیا اعظم طارق کا بوقت شہادت چہرہ دیکھو، اور مسعود الرحمان عثمانی کا بوقت شہادت چہرہ دیکھو، دنیا میں بھی اعظم طارق کی طرح جیا، شہادت کے وقت بھی اعظم طارق کی مثل چہرے کو ماں عائشہ کی محبت میں سجا کر دنیا سے گیا۔ جب شباہت بنائی جاتی ہے نا تو اس کا تعلق لباس سے بعد میں ہوتا ہے، چہرے سے پہلے ہوتا ہے۔ شباہت بنائی جائے تو ویس کوٹ کا نمبر بعد میں آتا ہے،
کپڑوں کا نمبر بعد میں آتا ہے، چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ شباہت کیسی ہے۔ چہرہ دنیا میں جرنیل کی طرح، ثانی جرنیل کا، اور دنیا سے جاتے وقت چہرہ ثانی جرنیل کا جرنیل کی طرح۔ اور مجھے رب کی رحمت سے امید ہے روز محشر ہوگا، ابو بکر صدیق کے سامنے جب غلامان ابو بکر کھڑے ہوں گے، جہاں اعظم طارق ہوگا وہیں پہ مسعود الرحمان ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ منافقوں پر، ہمیشہ دشمنوں پر غلامان صحابہ کی دہشت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔ اور اگر حقیقت حال کو جاننا چاہتے ہو تو میرے نبی سے زیادہ امن والا اور کوئی نہیں۔ حقیقت حال جاننا چاہتے ہو، عمر کی دہشت تو ساری دنیا پر ہے، لیکن اس کے عدل کو ایسا مانا گیا کہ عمر لا کے نام سے قانون تو یورپ میں آج بھی رائج ہے۔ دشمنوں پر تو دہشت ہے، لیکن اپنوں سے پیار اتنا، اپنوں سے محبت اتنی کہ بھیڑیا اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پیے تو عمر فاروق کے عدل کی بہار چلتی ہے۔ بہار اتنی، پیار اتنا، محبت اتنی کہ اس محبت اور پیار میں اگر ایک ہی جگہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ صحابی حکومت کرے، عدل و انصاف کے وہ پیمانے قائم رہتے کہ اس عدل و انصاف کے پیمانے کا اثر انسانوں پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، اور انشاءاللہ شہادتوں کا یہ سفر نظام خلافت راشدہ کی منزل تک پہنچ کر دم لے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کی دہشت کفار پر بھی ہے، منافقین پر بھی ہے، اور ڈنگ لگنے سے ان پر دہشت نہیں، ڈنگ لگانے والے پہ دہشت ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے ان سے زیادہ امن والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ پیار والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ عدل والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ انصاف والا کوئی نہیں۔ بعینہ ہی اسی طریقہ سے 40 سال تک اس مصلی اور منبر سے ناموس اصحاب رسول کے لیے آواز اٹھتی رہی۔ یہ آواز کفار کے لیے دہشت کی بات ہو سکتی ہے، لیکن غلامان اصحاب رسول کے لیے یہ امن کا مصلی ہے، یہ امن کا منبر ہے، یہ امن کا محراب ہے، یہ پیار کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ اور اس سے زیادہ محبت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ ہمارا ایمان اسی مصلی کی آواز ہے، اہل بیت ہمارا ایمان اسی مصلی کی آواز ہے، اور ملک ہمارا پاکستان اسی مصلی کی آواز ہے۔ لیکن اس ملک میں گانا تو حکومت کو انتظام کرنا ہے، یہاں ناچنے والوں کے لیے تو حکومت کو سیکیورٹی کا بندوبست کرنا ہے، یہاں کھلاڑیوں کے لیے تو حکومت کو سیکیورٹی کا بندوبست کرنے کی فکر ہے، لیکن یہاں ختم نبوت کے پروانوں کے لیے حکومتی خزانے میں کوئی پیسہ نہیں ہے کہ ان کی حفاظت کا بندوبست کرے۔ اور پنجاب میں نکلنے والا صدیق اکبر کی یوم وفات کا وہ جلوس جس کی قیادت علامہ مسعود الرحمان عثمانی فرما رہے تھے، وہاں سے وہ نکلے اور اسلام آباد میں اپنی رہائش گاہ کے قریب شہید کر دیے گئے۔ حکومت پنجاب پر بھی سوالیہ نشان ہے، حکومت پاکستان پر بھی سوالیہ نشان ہے،
سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے، وہ کہاں سے آئے، وہ قاتل کہاں گئے؟ ایک ہفتہ گزر چکا، ابھی تک علامہ عثمانی شہید کے قاتلوں کا حکومت پنجاب اور حکومت اسلام آباد پتہ لگانے میں ناکام ہے۔ ہماری جماعت کے ذمہ داران سے گزشتہ رات اسلام آباد اور پنڈی کی انتظامیہ نے بات چیت کی اور غالباً منگل تک کا وقت لیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ایک خون ریزی کی لہر آئی ہے، اس لہر کے نتیجہ میں جو مولانا مسعود الرحمان عثمانی کو شہید کیا گیا اور مختلف جگہ پر پاکستان کے امن کو خراب کرنے کے لیے ایک گروہ مکمل طور پر سرگرم ہے، ہم امید کرتے ہیں آنے والے منگل تک حکومت پنجاب اور حکومت اسلام آباد علامہ مسعود الرحمان عثمانی کے قاتلوں کو سامنے لائے گی اور بے نقاب کرے گی۔ اور اگر حکومت پاکستان ایک عالم دین کے قتل پر اتنی لمبی خاموشی اور ان قاتلوں کو سامنے نہ لا کر مجرمانہ خاموشی کا مظاہرہ کرتی ہے تو ہم ان پر واضح کر دینا چاہتے ہیں، ثانیہ جرنیل علامہ مسعود الرحمان عثمانی کی شہادت پر ہم خاموش رہنے والے نہیں ہیں اور ہم احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے اور انشاءاللہ وہ تحریک پھر تحریک ہوگی انشاءاللہ۔